الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اب ہم چوتھے سوال سے متعلق مباحث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس ساری بحث کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ اصول قرار دیا گیا کہ وہ میزان اور فرقان ہے، یعنی اس کی حیثیت کسوٹی کی ہے، ترازو کی ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کی ہے۔ وہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے یقوم الناس بالقسط، لوگ دین کے معاملے میں بالکل ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ تو جب اس کی یہ حیثیت ہے اور وہ اس طرح فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہے تو پھر اس کو یہی ہونا چاہیے، میزان اور فرقان ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اس پر 4 سوالات پیدا ہوئے، جن میں سے 3 سوالات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ یعنی پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ اس میں قرأتوں کے اختلافات ہیں، اس کے بعد اس کی یہ حیثیت کیسے قائم رہ سکتی۔ دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ الفاظ کی دلالت تو اپنے مفہوم پر ظنی چیز ہوتی ہے، تو ایک ظنی چیز کی بنیاد پر حتمی بات کیسے کہی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ اس میں تو محکم آیات بھی ہیں اور متشابہ آیات بھی ہیں، تو جب محکم اور متشابہ آیات کے معنی کوئی نہیں جان سکتا تو پھر اس کے بعد کیسے تعین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بات فی الواقع کسی طرح ہے۔ بات واضح ہوتی ہے کہ جو جیسے میں نے پچھلا سوال کیا تھا کہ تشابہ کا جو فعل ہے اس کا اصل مطلب جو ہے وہ ملتا جلتا ہونا ہے، اور آپ نے شاید پچھلے سے کہا تھا کہ اسی مفہوم میں اس آیت میں بھی استعمال ہوا ہے، مگر اس فٹ نوٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ دو اسی مفہوم میں نے اس مفہوم سے ترقی کر کے استعمال ہوا ہے، یعنی اس مفہوم کا ایک خاص شیڈ ہے جس میں استعمال ہوا ہے۔ جب کوئی چیز ہم رنگ ہوتی ہے، جب کوئی چیز ملتی جلتی ہوتی ہے تو ملتے جلتے ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ 10 انسان ہیں، یہ ملتے جلتے ہیں، اور ایک ایک سی چیز کو اس کی ملتی جلتی چیز سے ملا کر بیان کرنا، یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس سے یہ مفہوم ترقی کر گیا ہے۔ یہ کیا اس کا لازم ہے یا ترقی استعمال ہے، یعنی ایک لفظ جب ایک مفہوم میں آتا ہے تو اس کے استعمالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ استعمالات ہیں، مفہوم وہی ہے، ہم آہنگ ہونا، ہم رنگ ہونا، ملتا جلتا ہونا۔ تو جب ہم تشبیہ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، میں نے اس توضیح کی تھی کہ اس میں کیا چیز ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ تشبیہ لفظ کے معنی کیا ہے، ایک چیز کو دوسرے سے ملتا جلتا قرار دینا۔ والے کو، لیکن اسی بات کو جو مختلف مفسر ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ تو جب مفہوم ایک ہے تو پھر یہ کیوں متشابہ جو ہے مشتبہ کیسے ہو گئی ہے؟ یہ اس میں کوئی اشتباہ نہیں، یہ تو تفسیر کا اختلاف ہے، وہ رہے گا ہمیشہ، یعنی ایک چیز کو سمجھنے میں 2 رائے ہو سکتی، یہ اس میں کوئی متشابہ چیز نہیں ہے۔ ایک بیان ہے، اس بیان کے بارے میں ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں جن کو دیکھا وہ اللہ تعالیٰ ہے، دوسرا کہہ سکتا ہے کہ یہ جبریل امین ہے۔ اب اس کا فیصلہ سیاق و سباق سے ہو جائے گا، یعنی یہ کوئی متشابہ چیز نہیں۔ تو ہم اس وقت جس بحث کو شروع کر رہے ہیں وہ چوتھے سوال سے پیدا ہوئی ہے، یعنی چوتھا سوال یہ تھا کہ ایسی بہت سی چیزیں ہمارے فقہا بیان کر دیتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ بات کہی تھی، اور دیکھیے فلاں حدیث نے اس کے مفہوم میں یہ تبدیلی کر دی، یہ تغیر کر دیا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے لیے کچھ خاص اصطلاحات ہیں۔ ایک اصطلاح نسخ کی ہے، یعنی یہ بحث کی جاتی ہے کہ حدیث قرآن کو منسوخ کر دیتی ہے، قرآن کو منسوخ کر دیتی ہے، یعنی قرآن کے مدعا کو منسوخ کر دیتی ہے۔ قرآن مجید نے ایک بات کہی اور حدیث نے آ کر اس کے مفہوم میں تبدیلی کر دی، وہ مفہوم ختم کر دیا، ایک دوسری بات آ کے بتا دی۔ میں اس کی ان کے نقطہ نظر سے کچھ مثالیں دے رہا ہوں، یعنی میرا نقطہ نظر تو واضح ہو جائے گا، اس کے بعد ان کے نقطہ نظر سے اس کی مثالیں دے رہا ہوں۔ مثلا وہ ایسے بیان کریں گے کہ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ تم اپنے مرنے کے وقت وصیت کرو، یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان الفاظ میں حکم دیا کہ کتب علیکم الوصیہ، یعنی تم پر لازم کیا گیا ہے کہ تم وصیت کرو۔
اصرار کے ساتھ یہ بات کہی. اچھا، اب وصیت کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کا حق ہر شخص کو حاصل ہو گیا، یعنی اپنے مال کے بارے میں، اپنی جائیداد کے بارے میں وہ وصیت کرے. اور ظاہر ہے کہ جب وصیت کے حق پر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی، یہ کہا گیا کہ ان ترک خیرن، یعنی اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو وصیت کرے، اور یہ کہا ہے کہ موت سے پہلے پہلے کر دے، اور یہ کہا ہے کہ یہ تم پر لازم کیا گیا ہے. تو قرآن مجید کے اس حکم پر جیسے ہی آدمی عمل کرنے لگتا ہے تو حدیث اس کے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ لا وصیت لوارث، یعنی جن کو اللہ نے وارث قرار دے دیا ہے ان کے حق میں تم وصیت نہیں کر سکتے. تو گویا اس حدیث نے اس آیت کے حکم کو وارثوں کے حق میں منسوخ کر دیا، یعنی یہ مثال آپ سمجھیں اس کی. اچھا، اسی طریقے سے قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر ہجرت کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے ان کی کوئی ذمہ داری پیغمبر پر عائد نہیں ہوتی. بہت سی آیات ہیں جس میں یہ چیز بیان ہوئی ہے، یعنی جو ہجرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے کی تھی اس کا حکم کئی جگہوں میں بیان ہوا ہے. اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ہجرت کی، یہ تو حکم بیان کر رہی ہے کہ آدمی کو ہجرت کرنی چاہیے اور ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ جانا چاہیے، لیکن حدیث یہ بتاتی ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں رہی. تو اس نے آ کے گویا ہجرت کا جو حکم ان آیات میں بیان ہوا ہے اس کو منسوخ کر دیا، اس حکم کو ختم کر دیا. تو یہ نسخ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی حکم کے اندر ایسی تبدیلی کر دی کہ حکم ایک طرح سے ختم ہو گیا. اچھا، اسی کے بعض پہلوؤں کو تحدید اور تخصیص اور تقیید کی اصطلاح میں بیان کیا جاتا ہے. میں یہ اصطلاحیں اس سے پہلے بیان بھی کر چکا ہوں، اس کی وضاحت بھی کر چکا ہوں. یعنی ایک بات کہی گئی تو اس بات کے کسی حصے کو خاص کر دیا گیا. مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ چور مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دو، تو حدیث نے آ کر یہ بتایا کہ چوری اگر اتنی مقدار کی ہو تو اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. تو یہ کیا ہوا؟ یہ گویا اس آیت پر قید لگا دی گئی، تو تقید ہو گئی. قید لگا دی نا، شرط عائد کر دی گئی، تو یہ تقید ہو گئی اس کی. قرآن مجید نے یہ کہا کہ بدکار عورت اور مرد کو 100 کوڑے مارو. حدیث نے آ کر یہ بتایا کہ یہ جو حکم ہے یہ تو اصل میں صرف کنوارے بدکاروں کے لیے ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ آیت کی کنواروں کے ساتھ تخصیص ہو گئی، یعنی اس کو اس کے ساتھ خاص کر دیا گیا. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ یہ مفہوم کو متغیر کر دیتی ہیں. تو یہ سوال ہم نے اٹھایا تھا کہ یہ جو چیز ہے اگر حدیث کر دیتی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر قرآن مجید کے حکم پر حدیث حکومت کر رہی ہے، یعنی پھر تو اس نے متعین کرنا ہے نا. یعنی یا تو یہ بیان کیا جائے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، آپ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب تو یہی تھا، لیکن اس کو حدیث نے آ کے متغیر کر دیا، اس پر ایک قید لگا دی. اس پر کوئی قید نہیں تھی، لگا دی. اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی، اس کو خاص کر دیا. تو یہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے مفہوم کو متغیر کرنے کا حق کسی دوسری چیز کو دیا جا رہا ہے، یا اس پر کوئی قید عائد کرنے کا حق کسی دوسری چیز کو دیا جا رہا ہے. تو اس سے بھی قرآن مجید کی حکومت کے بارے میں وہی چیز پیدا ہوتی. چنانچہ اسی کو پھر وہ بیان کرتے ہیں ایک قاعدے میں کہ سنت و قاضیۃ علی الکتاب، یعنی سنت کا لفظ ظاہر ہے حدیث سنت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث یا سنت یہ قاضیۃ علی الکتاب ہے، یعنی یہ قرآن مجید کے اوپر حکومت کر رہی ہے. یہ فیصلہ کرے گی کہ مدعا کیا ہے، یہ فیصلہ کرے گی کہ اب دیکھیے وہی میزان اور فرقان جو ہم قرآن کو کہہ رہے تھے، تو اس نقطہ نظر سے جب بات اپنے منتہا تک پہنچی تو السنت و قاضیۃ علی الکتاب ہو گئی. تو یہ چیز ہے جس کو ہم یہاں مطالعہ کریں گے کہ یہ بحث کیوں پیدا ہوئی ہے، یعنی ایسا کیوں ہوا ہے. چنانچہ پہلے دیکھ لیجئے میں نے تمہید میں کیا لکھا ہے. چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے قرآن کے نسخ اور اس کی تحدید و تخصیص، یہ وہی اصطلاحات ہیں. چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے قرآن کے نسخ اور اس کی تحدید و تخصیص کا یہ مسئلہ محض سوء فہم اور قلت تدبر کا نتیجہ ہے. یعنی یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کے دو اسباب ہیں. جیسے ہم نے اوپر دیکھا نا کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے دو اسباب بیان کیے کہ وہ لوگ جو متشابہات کے درپے ہوتے ہیں، یا تو فتنہ ہوتا ہے طبیعت میں، اور یا یہ کہ انسان کا جو فطری تجسس ہے کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کا، اس کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے حدود کو پہچانے بغیر اس کے درپے ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی دو چیزیں اس کا مسئلہ بنی.
ایک چیز یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن مجید کی کسی آیت کو، کسی اسلوب کو، کسی مدعا کو سمجھنے میں غلطی کھا گئے، یعنی سوء فہم، بات صحیح طریقے سے سمجھی نہیں گئی۔ جب بات صحیح طریقے سے سمجھی نہیں گئی تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد مسائل پیدا ہو جائیں گے، یعنی آپ نے پہلے ایک چیز کا مطلب ہی غلط سمجھ لیا، اب اس کے بعد جو بھی ہو جائے اس میں۔ دوسری چیز قلت تدبر ہے، یعنی ایک آیت یہ تقاضا کرتی تھی کہ آپ اس پر زیادہ غور کریں، روا روی میں جو اس کا مفہوم سامنے آیا وہ لے لیا، اور لینے کے بعد ایک بحث پیدا ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر جگہ یہی صورتحال پیدا ہوئی۔ چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے قرآن کے نسخ اور اس کی تحدید و تخصیص کا یہ مسئلہ محض سوء فہم اور قلت تدبر کا نتیجہ ہے۔ اس طرح کا کوئی نسخ یا تحدید و تخصیص سرے سے واقعی نہیں ہوئی کہ اس سے قرآن کی یہ حیثیت کہ وہ میزان اور فرقان ہے کسی لحاظ سے مشتبہ قرار پائے۔ گویا میں نے یہ بات کہہ دی ہے اور پورے اصرار کے ساتھ کہہ دی ہے کہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ ہوا ہی نہیں، یعنی قرآن میں تو نہیں بیان ہوا تھا نا کہ حدیث اسے منسوخ کر سکتی ہے یا اس کی تحدید و تخصیص کر سکتی ہے، حدیث میں تو نہیں بیان ہوا تھا کہ حدیث یہ کر سکتی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہوا ہے، تو اب اگر میں یہ بات واضح کر دوں یہ ہوا ہی نہیں تو بحث ختم ہو جانی چاہیے۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ بھئی قرآن نے یہ کہا ہے تو پھر تو مجھے اس آیت پر بحث کرنی چاہیے، حدیث میں کوئی ایسی بات آئی ہے تو اس حدیث پر بحث کرنی چاہیے، یعنی کسی حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حدیث قرآن کے ساتھ یہ کر سکتی ہے تو میں بحث کروں گا اس کے اوپر۔ لیکن یہاں صورتحال یہ نہیں ہے، یعنی آپ اس کی ساری بحثیں پڑھ لیں، اصول کی سب کتابوں کا مطالعہ کر لیں، بڑی نازک بحثیں اس میں تحدید اور تخصیص میں کی گئی ہیں اور بڑی عمدہ بحثیں ہیں، ان سب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اطمینان سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ اصل میں واقعے سے پیدا ہوا۔ چنانچہ مثال کے طور پر آمدی کی تحدید اور تخصیص میں بحث نکالیں، یہ اس فن کی بڑی کتابوں میں سے، تو وہ کہیں گے کہ حدیث قرآن کو منسوخ کرتی ہے یا حدیث قرآن کی تحدید کرتی ہے یا حدیث قرآن کی تخصیص کرتی ہے، یہ سٹیٹمنٹ دیں گے، یہ بیان دیں گے، اس کے بعد لکھیں وقت وقع ایسا ہوا، یعنی کیونکہ ہوا ہے اب کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ اس کو مان لیا جائے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا، یعنی ساری جو عمارت قائم کی گئی تھی وہ ایک واقعے سے قائم کی گئی، یا آپ کہیے کچھ واقعات سے قائم کی گئی۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں واقعہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کسی اور استدلال کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ قرآن کے بعض اسالیب اور بعض آیات کا موقع و محل جب لوگ سمجھ نہیں پائے تو ان سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی صحیح نوعیت بھی ان پر واضح نہیں ہو سکتی۔ یعنی چند آیات ہیں قرآن مجید کی جن کا صحیح موقع و محل کیا ہے، جن کا صحیح مدعا کیا ہے، اس کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اور جب وہ غلطی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق جو بات کہی تھی وہ بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اب جب پہلی بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری بھی نہیں آ سکتی تھی، اور جب پہلی اور دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو پھر باہمی تعلق جو دریافت کیا جائے گا وہ نسخ یا تحدید اور تخصیصی کا ہو جائے گا، یعنی واقعہ یہ ہو جائے گا پھر اس کے نتیجے میں۔ اس طرح کی جتنی مثالیں بالعموم پیش کی جاتی ہیں ان سب کا معاملہ یہی ہے، سب کا معاملہ یہی ہے۔ ذیل میں ہم ان میں سے ایک ایک کو لے کر ان کے بارے میں اپنا یہ نقطہ نظر وضاحت کے ساتھ بیان کی جاتے ہیں۔ یعنی اس معاملے میں اصل میں نہ کوئی آیت ہے قرآن مجید کی جو بطور قاعدہ کلیہ کے یہ بات بیان کر رہی ہو کہ دیکھو یہ قرآن نازل ہو گیا ہے اور اب اس میں تبدیلی یا تغیر کا اختیار پیغمبر کو حاصل ہے، وہ کر دے گا۔ اگر تو اس طرح کی کوئی آیت ہوتی تو پھر یہ مسئلہ قرآن سے اٹھا ہوا ہوتا۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی حدیث میں یہ بات بیان کر دی گئی ہوتی اور اس کی بنیاد پر ایک قاعدہ کلیہ قائم کیا گیا ہوتا، ایسا بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ اور جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے وہ اگرچہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے لیکن وہ الٹ ہے، یعنی وہ اس کے بالکل برعکس اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ میری کوئی بات قرآن مجید کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، قرآن مجید اپنے احکام کے معاملے میں خود ہی فیصلہ کن ہے۔ یعنی جو روایت ہے وہ بھی یہ ہے، اگرچہ وہ روایت کوئی صحیح روایت نہیں ہے یعنی محدثین کی اصطلاح میں، لیکن اگر کوئی ہے تو وہ بھی الٹ ہے۔ تو اس طرح کی کوئی چیز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے ذخیرے میں پائی جاتی ہے۔ اب یہ نہیں پائی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ سارا واقعے سے پیدا ہوا ہے،
اور واقعے کی الجھن اگر دور کر دی جائے تو پھر اس مسئلے کو بھی ختم ہو جانا چاہیے. یعنی یہ اس معاملے میں میرے نزدیک استدلال کا اصل مقدمہ ہے. یہ صورتحال ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں کیسی کیسی پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں تاکہ اس کی وہ نوعیت بھی سامنے رہے جب اس کو بیان کیا جائے. ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ زیادہ تر پیدا ہوا ہے احکام کی آیات میں. یعنی ایک تو قرآن مجید میں انذار کے بشارت کے مضامین ہیں. قرآن مجید اتمام حجت کرتا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تعارف کراتا ہے. قرآن مجید اور بہت سی چیزیں بیان کرتا ہے. تو ان میں یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. یعنی ان میں تو یہ بحث پیدا نہیں ہوتی. یہ احکام کی چند آیات ہیں. احکام کی ان آیات کے بارے میں کچھ روایات ہیں. ان روایات سے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ان روایات میں اسی حکم کے بارے میں جو بات بظاہر بیان کی گئی ہے وہ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن کے مدعا میں تغیر کر رہی ہے. کیونکہ یہ احکام سے متعلق مسئلہ ہے تو اصلاً یہ مسئلہ پھر جس علم سے متعلق ہے ہمارے ہاں ہماری تاریخ میں وہ فقہ کا علم. یعنی باقی لوگ تو اس میں کچھ علمی بحث کر لیں گے. فقہ کا مسئلہ ہے تو اصول فقہ کے ماہرین اس پر پھر اصولی بحث کریں گے. اور اصول فقہ میں دو اصول ہیں ہمارے ہاں, دو مدرسہ ہے فکر ہے. ایک مدرسہ فکر ہے جو فقیہانہ طریقے سے بحث کرتا ہے اور ایک مدرسہ فکر ہے جو کلامی طریقے سے بحث کرتا ہے, یعنی فلسفیانہ طریقے سے بحث کرتا ہے. ہمارے ہاں اس کو کلامی طریقہ کہا جاتا ہے. علم کلام سے یہ چیز مستعار لی گئی ہے, یعنی جس میں فلسفیانہ مقدمات قائم کر کے اصول پر گفتگو کی جاتی ہے. تو دونوں طرح کے لوگ ہیں. تو دونوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ بطور واقعہ اس پہ بحث کرتے ہیں اور پھر اس سے اصولوں کا استخراج بھی کرتے ہیں. اچھا, اب یہ سوال جب پیدا ہو گیا, یعنی لیکن انہوں نے اس کو کس زاویے سے دیکھا؟ ہوا تو واقعے سے. واقعے سے پیدا ہوا کہ یہ قرآن کی آیت ہے, اس کے متعلق یہ روایت ہے. اس آیت سے جو بات بظاہر سمجھ میں آتی ہے, روایت یا تو اس کو ختم کر رہی ہے جو بات سمجھ میں آتی ہے, یا اس پر کوئی قید لگا رہی ہے, یا اس کی کوئی حد بندی کر رہی ہے, یا اس کے کسی عام کو خاص کر رہی ہے. یعنی یہ تو واقعہ ہوا نا, ایک واقعہ ان کے نزدیک ہو گیا. اب اس واقعے کے ہو جانے کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دی ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. واقعہ ہو گیا ہے ان کے نزدیک, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا وہ ایک اصولی جواب دیتے ہیں. وہ اصولی جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن وحی ہے. کون سی وحی ہے؟ ان کی اصطلاح میں مطلوب وحی ہے, اور حدیث بھی وحی ہے. وہ کون سی وحی ہے؟ وہ خفی وحی ہے. یعنی قرآن وہ وحی ہے جس کی الفاظ میں تلاوت کی گئی ہے, اور حدیث وہ وحی ہے جس کی الفاظ میں تلاوت نہیں کی گئی. دونوں کا محبت پیغمبر کا سینہ ہے. یعنی وہ الفاظ میں پڑھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. وہ الفاظ میں پڑھی کی نہیں گئی, اس کا مفہوم القاء کر دیا گیا, رسول اللہ تک پہنچ گئی. الفاظ میں پڑھی گئی تو اب دیکھیے ایک نازک مقام ہے اس میں. الفاظ میں پڑھی گئی تو مسئلہ فہم کا ہے, اور اس فہم میں پیغمبر اگر کوئی غلطی کر دیتا ہے تو چونکہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو وہ تصحیح کر دے گا. تو اگر وہی خفی ہے اور اس کی بنیاد پر پیغمبر نے کوئی بات کہی ہے, کہی تو اپنے الفاظ میں ہے, اگر وہ غلط کہہ دی ہے تو اس کی بھی تصحیح ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منطقی نتیجے کے اعتبار سے دونوں چیزیں ہم پلہ ہو گئی. اور جب ہم پلہ ہو گئی ہیں تو اگر قرآن مجید کے اندر تغیر کر سکتا ہے, اس کی کسی حکم کو منسوخ کر سکتا ہے, اپنے کسی حکم کو حدیث بھی کر سکتا ہے. یعنی یہ ہے اصل میں استدلال کا جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے. اب یہ کون کریں گے؟ اصول فقہ کے ماہرین کریں گے. یعنی انہوں نے ایک واقعے کو پھر لوگوں کے لیے قابل قبول بنانا چاہا. اچھا, اب اگلی مصیبت ہو گئی. یعنی یہاں تک تو بات اصول میں ذرا منطقی ہو گئی کہ بھائی وہ بھی وہی ہے, وہ بھی وہی ہے, دونوں کا محبت پیغمبر کا سینہ ہے, دونوں میں اگر کوئی مدعا میں غلطی ہوتی ہے تو پیغمبر کی تصحیح کر دی جائے گی. تو اس لیے نتیجے کے اعتبار سے دونوں برابر ہو گئے. جب دونوں برابر ہو گئی ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں. اگر قرآن تو کرتا ہے نا, بعض اس نے اپنے احکام میں تغیر کیا ہے, تو اگر قرآن کر سکتا ہے تو اصل میں یہ وحی سے وحی کا نسخ ہے, وحی سے وحی کی تحدید ہے.
وہی سے وہی کی تخصیص ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں، یعنی اس پر کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں۔ یہ مقدمہ جو ہے اس کو قائم کر لینے کے بعد اب ظاہر ہے کہ اگلا قدم اٹھتا ہے۔ اگلا قدم یہ اٹھتا ہے کہ وہ تو رسول اللہ نے چلیے جی مان لیا کہ ان کے سامنے ایک بات وحی خفی سے آئی اور بیان کر دی، لیکن ہم تک پہنچنے کے معاملے میں پھر ایک تفاوت واقع ہو گیا نا، یعنی قرآن جو ہے وہ اپنی جنس میں ایک مان لیجئے، یعنی میں ان کا استدلال آپ کو سمجھا پہلے، یہ مان لیجئے کہ دونوں وہی تھے، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، ایک الفاظ میں آ گیا، ایک الفاظ کے بغیر آ گیا، دونوں کی تصحیح کا موقع موجود تھا، اس لیے وہاں غلطی نہیں ہوئی، ہم پلہ قرار دے دیا۔ اب ہم تک پہنچنا نا اس نے، تو جب ہم تک پہنچے گا تو قرآن اجماع و تواتر سے پہنچا ہے، اور وہ وحی خفی جو حدیث میں ہے وہ اخبار احاد سے پہنچی۔ جب وہ اخبار احاد سے پہنچی ہے تو اب اگلا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا اس خبر واحد سے، جس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہر عاقل یہی کہے گا کہ یہ تو یعنی ہم پلہ نہیں ہے، اس سے پھر ایک ایسی، یعنی اب گویا ترتیب کیا بنی، اب قرآن اور حدیث کو تو آپ ایک طرف رکھ لیجیے نا، وہاں تو وحی اور وحی ہونے کی بنیاد پر ایک چیز ہو گئے تھے، اب یہ رکھیے کہ اجماع اور تواتر سے ملنے والے خدا کے حکم کو کیا اخبار احاد سے ملنے والا حکم منسوخ کر سکتا ہے؟ کیا اس کی تحدید کر سکتا ہے؟ کیا اس کی تخصیص کر سکتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا، اور جب یہ سوال پیدا ہوا تو اب اس کے بعد دیکھیے کہ کس طریقے سے اس کو ہمارے فقہا نے اور ہمارے اسلاف نے کیسے حل کیا اس مسئلے کو۔ اس میں پھر مختلف نقطہ نظر بن گئے، یعنی پہلی بات جو ہے اس پر بحث نہیں ہے، اور پہلی بات ان کے ہاں اس طریقے سے زیر بحث بھی نہیں آئی، یہ بات کے اصولین نے اس کو پھر اس طرح سے بیان کیا ہے۔ آپ غزالی کی مستصفیٰ دیکھیں یا عامدی کے احکام دیکھیں یا شاطبی کی موافقات دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ بحث مل جائے گی کہ وہ اصولی لحاظ سے کیسے دیکھتے ہیں، اس کی میں نے پہلے وضاحت کر دی۔ اب اگلا مسئلہ وہ پیدا ہو گیا، یہ جو ہمارے فقہا ہیں ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی رسول اللہ کا زمانہ تو نہیں پایا نا، یعنی یہ تو اب بعد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب ان کے سامنے مسئلہ اصل میں پہلی صورت میں نہیں دوسری صورت میں، یعنی اجماع اور تواتر کی ساتھ منتقل ہونے والی وحی ایک طرف ہے، اور اخبار احاد، میں انہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، اخبار احاد کی بنیاد پر ملنے والی وحی دوسری جانب ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس سے ایک موقف امام شافعی کا، امام شافعی اصل آدمی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا اہل حدیث نقطہ نظر، اس کی بنیاد اصل میں ان سے پڑی ہے، اور اس کے بعد اس کے دوسرے جو بڑے آدمی ہیں وہ احمد بن حنبل ہے، یہ ایک ہی چین ہے، اور امام شافعی کے مقابلے میں وہ کم فقی اور زیادہ محدث ہے۔ امام شافعی محدث بھی ہیں، حدیث سے بھی ان کو اشتغال ہے، جس طرح کے وہ فن اس زمانے میں موجود تھا، ظاہر بڑے ابتدائی دور کے لوگوں میں سے۔ تو امام شافعی اس نقطے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت دلچسپ چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نے کہا کہ بدکار عورت اور مرد کو 100 کوڑے مارو۔ مثال لے لیجیے، بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی وہ کیا کہتے ہیں۔ بدکار مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارو، یہ قرآن نے کہا۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کوڑے کنوارے کو مارے ہیں، شادی شدہ کو سنسار کیا، یہ معلوم ہو گیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن کی آیت جو ہے وہ کنواروں کے لیے، یہی نتیجہ نکلا تھا پہلی صورت میں۔ اچھا، وہ اب آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ سے بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ آیت کنوارے اور شادی شدہ دونوں کے لیے ہے، لیکن جب حدیث آ گئی اور اس نے یہ بتایا کہ یہ کنواروں کے لیے ہے تو اب مان لینا چاہیے کہ اصل میں آیت کا مطلب یہ ہے، یعنی اب یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اصل میں آیت کا مطلب یہ تھا۔ اور چونکہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ پیغمبر قرآن کی شرح و وضاحت کرتا ہے تو یہ کچھ نہیں ہے، یہ نسخ نہیں ہے، یہ کوئی تحدید نہیں ہے، یہ کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ ہمارے فہم کا قصور ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آیت دونوں کے لیے ہے، حدیث نے بتا دیا تو اصل میں نہ نسخ ہوا ہے، نہ تحدید ہوئی ہے، نہ تخصیص ہوئی ہے، یہ شرح ہے۔ تو بھائی شرح پہ اعتراض کیا؟ یعنی پیغمبر سے بڑھ کر پھر کون شرح کرے گا؟ کون بتائے گا کہ قرآن مجید کا مفہوم اور مدعا کیا ہے؟ یعنی وہ مسئلے کو اس طرح سے
امام شافعی کا جو موقف ہے اس کی میں نے وضاحت کی، اور یہی موقف پھر بعد میں لوگوں کے ہاں قبول عام حاصل کرتا چلا گیا. عام طور پر لوگ اس کو اسی طرح پھر بیان کرنے لگ گئے، اور شوافع کے اسکول ہی کی بنیاد کے اوپر ہمارے موجودہ زمانے میں بھی بہت سے لوگوں نے اس معاملے میں لکھا ہے. چنانچہ ہمارے نقطہ نظر کے بارے میں جب ایک بڑی بحث پیدا ہو گئی تھی اسی آیت سے متعلق، تو اس میں جن لوگوں نے بھی ہمارے نقطہ نظر پر تنقید کی انہوں نے زیادہ تر اسی استدلال کو بیان کیا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یعنی یہ بیان ہے، یہ وضاحت ہے، یہ شرح ہے. امام شافعی نے یہ نقطہ نظر اختیار کیا اور بڑے زور کے ساتھ اپنے کتاب الرسالہ میں اس کی تردید کی کہ ایسا نہیں ہوتا، نسخ نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا اب دیکھیے اصول میں موقف کتنا شاندار ہے، یعنی اصول میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حدیث قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی، حدیث قرآن کی تحدید نہیں کر سکتی، حدیث قرآن کی تقید نہیں کر سکتی. اب جیسے ہی آپ عملی اطلاق میں آئے تو آپ نے کیا کہا کہ بھئی یہ تو کر رہی ہے، مگر نہیں کر رہی، یہ اصل میں وضاحت کر رہی ہے، شرح کر رہی ہے، یہ اس کا مدعا بیان کر رہی ہے. آپ نے کہا کہ بھئی یہ مدعا نہیں نکلتا الفاظ سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا قصور فہم ہے، یعنی جب پیغمبر نے نکال دیا تو نکلتا. اچھا یہ غلطی کیسے ہوئی؟ یعنی بظاہر لگتا ہے کہ بھئی ایک بات جو ہے وہ اگر نہیں ہے تو یہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں یہ غلطی ہوتی کیسے، یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بظاہر مزے کا خیز کر لگنے والی بات کیسے بنتی کیسے ہے. دیکھیے میں اس کی ایک عام زندگی سے آپ کو مثال دیتا ہوں. استاد نے طلبہ سے یہ کہا کہ تم سب کل 7 بجے لازماً پہنچو. اگر کوئی طالب علم کل 7 بجے نہیں آئے گا، کل صبح 7 بجے نہیں آئے گا تو اس کو 50 روپے جرمانہ کر دیا جائے گا. یعنی اب ایک حکم بیان ہوا، پھر اس حکم پر خلاف ورزی کی صورت میں ایک سزا بھی بیان ہوئی. اب گویا اس جملے نے ایک پوری قانونی صورت اختیار کر لی. قانونی صورت کیا بنی کہ جو طالب علم اس کلاس کا کل 7 بجے نہیں آئے گا اس کو 50 روپے جرمانہ ہو جائے گا. بات واضح ہو گئی، یہ استاد کا حکم ہے. اب اس کو آپ قانون کی زبان میں ڈال لیجیے، جیسے میں نے اس کو اس میں تبدیل کر دیا کہ کل 7 بجے جو طالب علم نہیں آئے گا اس کو 50 روپے جرمانہ کر دیا جائے گا. اب ہوا کیا، اگلے دن ایک طالب علم سستی کی وجہ سے نہیں آیا. جرمانہ ہونا چاہیے نا، یعنی اس نے حکم کی خلاف ورزی کر دی. واضح بات. ایک طالب علم کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، انہوں نے کہا چلیں چھٹی کر لیتے، لیکن کوئی معقول ایسی بات نہیں تھی. اس کا کیا کرنا چاہیے؟ استاد کی ثوابدید پر ہو گیا نا، چاہے تو جرمانہ کرے چاہے تو نہ کرے، ادھر کو مانے. ایک طالب علم گھر سے نکلا 6 بجے، بالکل ٹھیک وقت پہ نکلا، اور جیسے ہی وہ یونیورسٹی کے قریب پہنچا اس کا شدید حادثہ ہوا، لوگ اس کو اٹھا کے ہسپتال میں لے گئے. جرمانہ ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. واضح بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب عقل کہتی ہے نہیں ہونا چاہیے، یعنی قانون سے. اچھا اب یہ دیکھیے، اب اس کو الٹ دیجیے. جب استاد نے یہ کہا کہ تم میں سے ہر طالب علم کو کل 7 بجے آنا ہے، تو اصل میں اس کے اندر معذوری اور مجبوری کی تخصیص موجود تھی. اس کو کہتے ہیں تخصیص بالعقل. یعنی یہ تو اصل میں کیا خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا ہے امام شاطبی نے کہ یہ جو چیز اس کے اندر مضمر تھی، یعنی یہ مثال میں نے آپ کو دی، یہ جو چیز مضمر تھی کہ کل کو وہ جو اس حکم میں وہ طالب علم شامل ہی نہیں ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو وہ اس کو بیان کر کے کہ اصل میں جب یہ حکم پیدا ہوا تھا تو اس کی پیدائشی کے وقت یہ تخصیص اس کے اندر موجود تھی. یعنی اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے، قانون کی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ کل سب طالب علم آئیں گے 7 بجے، جو نہیں آئے گا اس کو 50 روپے جرمانہ ہوگا، اور اس کے بعد نیچے لکھتا ہے کہ جس طالب علم کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ اسپتال چلا جائے اس کو نہیں ہوگا، تو یہ اصل میں کوئی نسخ نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟
یہ تو اصل میں اس کے اندر مضمر عقلی تقاضا ہے، وہ موجود تھا، اس کو نہیں مانا جا سکتا کہ یہ نسخ ہے. یعنی یہ اصل میں تخصیص بالعقل ہے. مثال آپ نے اس کی لی اور دل کو مطمئن کر لیا کہ اصل میں جب یہ کہا گیا ہے کہ بدکار عورت اور مرد کو 100 کوڑے مارو قانون میں، اور نیچے یہ لکھا ہوا ہے یہ کوارے کے لیے، تو اصل میں یہی ہوا ہے. یعنی اصل میں یہی ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا. ہم نہیں سمجھ پائے تھے اس بات کو، حالانکہ وہ پہلی بات ہم نے بڑی آسانی سے سمجھ لی، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتی. تو امام شافعی نے معاملے کو یہاں سے اپروچ کیا ہے، اس جگہ سے انہوں نے اپروچ کیا اس معاملے کو. اچھا، دوسری جانب جو بڑے لوگوں میں ہمارے قدیم لوگوں، امام مالک ان کے مقابل میں بڑے امام ابو حنیفہ ہیں، ادھر ہے نا دو اہل حدیث، امام شافعی اور احمد بن حنبل، اور ادھر 2 فقیہ ہیں، امام مالک اور ابو حنیفہ. امام مالک اور ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب قرآن یہ کہتا ہے کہ بدکار عورت اور مرد کو 100 کوڑے مارو، اور اس کے بعد یہ حدیث کہتی ہے کہ شادی شدہ کو نہیں مارے جائیں، یہ قانون اس سے متعلق نہیں ہے، تو نہیں، یہ فضول بات ہے، نسخ ہو گیا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ نسخ ہو گیا ہے. ان کے نزدیک یہ بات وہ نہیں ہے جس کی میں نے ابھی مثال دی، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. وہ تو عقلی تقاضے ہوتے ہیں جو ہر جملے کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہر جملے کے اندر موجود ہوتے ہیں. جب بھی کوئی جملہ بولا جاتا ہے، جب بھی قانون میں کوئی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، تو اس کے اندر عقلی تقاضے استثناء میں موجود ہوتے ہیں، یعنی وہ آپ سے آپ مضمر ہوتے ہیں. تو اس کو اس طرح کی بات نہیں قرار دیں، وہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے، شتانہ ما بینہما، آپ اس کو الگ الگ رکھیں. یہ نسخ ہو گیا ہے. اچھا، ہو گیا ہے، تو اب اس کے بعد اگلا سوال پیدا ہوا، وہی یعنی انہوں نے تو مسئلہ ہی ختم کر دیا تھا نا کہ نہیں ہوا. یہ اصل میں وہی ہوا ہے جو میں نے آپ کو مثال دی کہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور چونکہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں، قانون میں لکھ دیں بے شک، یہ مانی ہوئی بات ہے، یہ جملے کے اندر ہی موجود تھی، پہلے سے ہی مضمر تھی، یہ تو اس کی پیدائش کے وقت سے اس کے اندر موجود تھی، اس میں کوئی تبدیلی ہوئی نہیں. یہ تو جب متکلم نے یہ الفاظ بولے تھے اسی وقت اس کے منشا کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ یہ ان لڑکوں سے متعلق نہیں ہے جن کو کوئی حادثہ پیش آ جائے یا جن کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے. اس کی اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ حضرات کیا کہتے ہیں کہ جی یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ تو ہو گیا ہے. اب ہو گیا ہے تو بحث پھر وہیں آ گئی کہ اخبار احاد سے کیسے ہو گیا. یعنی وہ پہلی بات کو چھوڑ دیجئے، خبر آیت سے اجماع اور تواتر پر مبنی قرآن میں یہ کام کیسے ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بات ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیے دلچسپ صورتحال، پہلے کیا ہوا تھا، یعنی ابتدا میں یہ ہوا تھا کہ اس جگہ سے مسئلے کو حل کر لیا گیا تھا کہ وہ بھی وہی یہ بھی وہی، دونوں کا محبت پیغمبر کا سینہ، دونوں کے اندر غلطی ہوگی تو صحیح ہو جائے گی. تو اب یہاں کیا کیا گیا، وہاں تقابل تھا اصل میں وہی اور وہی میں، یہاں تقابل کس چیز میں ہے، اجماع اور تواتر میں، یہ ہے نا، اور خبر واحد میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، خبر واحد سے نہ نسخ ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. یہ اصل میں قرآن بھی متواتر اور اس کے مقابلے میں سنت بھی متواتر، سنت کی ایک قسم متواتر بھی ہوتی ہے. تو پھر اب کیا ہے، اب متواتر سے متواتر اگر منسوخ کر دیا جائے یا اس میں تبدیلی کر دی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا. اب متواتر ثابت کرنا ہے، ظاہر ہے، تو متواتر ثابت کرنے کے لیے بھی کچھ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ایک تو وہ تواتر ہے جو ہر آدمی کو نظر آ رہا ہوتا ہے، بھائی جنگ صفین ہوئی ہے تو متواتر ہے نا بات، یعنی یہ تو تاریخ کا واقعہ ہے، نیو یارک ایک امریکہ کا شہر ہے، بات متواتر بھی ہے، اجماع بھی ہے اس کے اوپر، یہ تو مسئلہ سادہ ہے. تو اب تمام حدیثیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو خبر واحد سے نکال کے متواتر کرنا ایک مشکل کام ہے. اس میں پھر بڑی بحثیں لوگوں نے کی کہ متواتر کیسے کیا جائے. اور کہا اچھا 60 آدمی روایت کریں تو متواتر ہو جائے گی. اور کہا 60 کی کیا قید ہے بھائی، 70 آدمی کریں تو. اور کہا وہ حضرت موسیٰ نے اصل میں اتنے ہی لوگ منتخب کیے. اور کہا 40 آدمی کریں تو متواتر ہو جائے گا. اس کی کیا وجہ، انہوں نے کہا کہ آدمی اصل میں بلوغ میں 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، حضرت موسیٰ کو 40 دن کا چلا کرایا گیا. اچھا، یہ تو متواتر کرنے کا عمل تھا. اس کی بڑی دلچسپ بحثیں ہیں، یہ میں حدیث جب بیان کروں گا تو بتاؤں گا آپ کو کہ کیسے کیسے لوگوں نے دیا. اچھا، یہ بھی مصیبت بنتی ہے کہ وہ بعض روایتیں اس پر بھی پوری نہیں ہوتی جو یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. مقدمہ قائم کر لیا گیا، پریمیسز یہ بن گیا ہے کہ اب متواتر کو متواتر سے یہ کام کرانا ہے.
تو پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے پھر ایک اور اصطلاح وضع کی. انہوں نے کہا ایک ہوتی ہے خبر متواتر، ایک ہوتی ہے خبر واحد، ایک ہوتی ہے خبر مستفیض. خبر مستفیض کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے بتانا کہ یہ اتنے لوگ اس کو روایت کر رہے ہیں، لیکن بڑی مشہور ہے. مستفیض، اچھا اسی مستفیض کو بعض دوسرے لوگ اس اصطلاح میں ادا کرتے ہیں خبر مشہور، وہ اصطلاح یہ استعمال کر رہے تھے. تو یہ اصطلاح استعمال کر کے اب انہوں نے قاعدہ یہ بنایا کہ ہم قرآن مجید کو کسی خبر واحد سے منسوخ نہیں کریں گے، اس کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، البتہ خبر متواتر سے کریں گے، خبر مستفیض سے کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں اصل میں ہم پلہ ہو گئے ہیں. یعنی وہ بھی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے. وہاں جیسے وحی اور خفی اور جلی کو کیا گیا تھا نا، برابر کر لیا گیا تھا، تو دوسرے مرحلے میں یہ کام کر لیا گیا. اچھا اب اس کو الٹ کر آپ دیکھیے صورتحال کیا ہوئی. اگر اصول کے لحاظ سے دیکھیں تو امام شافعی اور احمد بن حنبل کا موقف کیسا اپیل کرتا ہے کہ قرآن کو قرآن کے علاوہ کوئی چیز منسوخ نہیں کر سکتی، ہے نا، اصول کے لحاظ سے. بات ٹھیک. چنانچہ بڑا مشہور وہ قول ہے جو امام احمد بن حنبل کا نقل کیا جاتا ہے کہ کسی نے امام احمد بن حنبل کے سامنے یہ کہا کہ حدیث قرآن پر قاضی، تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ لا اجسر ولا هذا، میں اس کے کہنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنت اور حدیث جو ہے وہ تو قرآن مجید کو تفسر ہو، اس کی تفسیر کرتی ہے، تبین ہو، اس کی وضاحت کرتی ہے. تو آپ اصول میں کیسا اعلیٰ موقف ہے یہ. لیکن اس کے بعد اپلیکیشن میں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ایک ایسی بات کو منوایا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ اصل میں وضاحت ہی ہے، یہ شرعی ہے، کہ جو بڑا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ فرق اس کا. اچھا، اور دوسرا موقف جو ہے وہ اصول میں بڑا نامعقول لگتا ہے. یعنی اصول میں یہ ہے کہ کر سکتی ہے، یعنی اصول میں تو یہ کہیں گے نا، مالک اور امام ابو حنیفہ دونوں یہ کہیں گے کہ سنت حدیث، سنت قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے. تو کون سی سنت؟ متواتر سنت، مستفیض سنت، مشہور سنت. یعنی وہاں صورتحال یہ ہے کہ اصول میں موقف بہت ٹھیک لگتا ہے، اپلیکیشن میں جا کر صورتحال سمجھ میں نہیں آتی. اور یہاں صورتحال کیا ہے؟ یہاں صورتحال یہ کہ اصول میں موقف بہت غلط لگتا ہے لیکن عقلاً بالکل ٹھیک لگتی ہے بات. یعنی اگر کرنا تو یہی کرنا چاہیے نا بھائی، یہ بات مانیے کہ یہ نسخ ہو رہا ہے. یہ ماننا ایک چیز کی بداہت کا ہے. وہاں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، تم اعتراف کر لو کہ تم نہیں سمجھ پا رہے اس بات کو. یہاں کم سے کم یہ تقاضا نہیں کیا جاتا، ایک دوسری بات کہی جاتی ہے. تو یہ جو بحث ہے یہ اصل میں اس کا یہ پس منظر ہے. یعنی اس طریقے سے یہ ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے، اس استدلال کے ساتھ وجود میں آئی ہے اور اسی استدلال کے ساتھ اس وقت موجود ہے. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا یہ تو قدیم فنی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس پر بہت بحثیں لوگوں نے کی ہیں. موجودہ زمانے میں جب ہم نے ایک خاص موقف اختیار کیا اسی آیت کے بارے میں اور اس پر وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا، تو پھر اس پر ہمارے نقطہ نظر کے خلاف بہت سی کتابیں لکھی گئی. تو ان کو اگر آپ اٹھا کے پڑھیں، اردو زبان میں لکھی ہوئی ہیں، تو ان میں کیا کیا لوگوں نے؟ ان میں یہ ہے کہ وہ بات تو بڑی مشکل ہو گئی نا کرنی جو امام مالک اور امام ابو حنیفہ کر رہے تھے. دوسری بات لوگوں نے زیادہ تر اختیار کر لی، یعنی حنفیوں نے بھی وہی اختیار کر لی، اس لیے کہ اس کو کہنے میں ذرا زیادہ آسان، اصول میں بڑی ٹھیک لگتی ہے بات، اور یہ کہنے کے بعد ذرا جذباتی فضا پیدا ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں سنت قرآن کو، حدیث قرآن کو کچھ نہیں کر سکتی، بات بڑی معقول ہو گئی. اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ تو ہوا ہے، مگر نہیں ہوا، یہ تو وضاحت اور بیان ہے. آپ نے کہا کہ بھائی سمجھ میں نہیں آتا ہوں، اپنے فہم کا آپ علاج کرائیے، آپ کا فہم پیغمبر سے بڑھ کر ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ میں نے یہی استدلال ہے جو اس موضوع پر لکھتے ہوئے ہمارے ایک بڑے عالم صلاح الدین یوسف صاحب نے اختیار کی. یہی استدلال ہے جو ہمارے قدیم رفیق صاحب نے اختیار کیا. یہی استدلال ہے جو اور بہت سے لوگوں نے اس معاملے میں اختیار کیا. تو آپ دیکھیں کتابیں حد رجم کی شرعی حیثیت اس عنوان سے لکھی ہوئی ہیں، اس میں یہ بحث ہے باقاعدہ. اور یہ بحث جب آپ پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں بالکل ایسے ہی اس کو بیان کیا جاتا ہے. یعنی کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے مالک اور ابو حنیفہ کا موقف اپنا کے بات آگے بڑھائی، اس لیے کہ وہ اصول میں کہنی مشکل ہے. اور زیادہ لوگ وہ ہیں حنفی، انہوں نے دوسرا موقف اختیار کر کے بات آگے بڑھائی، کیونکہ اس میں جب وہاں پہنچتا ہے نا آدمی کہ اچھا تم اپنے فہم کی بات بنیاد پہ کہہ رہے ہو، تو اس میں اصل میں مخاطب کو جذباتی لحاظ سے مغلوب کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. یعنی اس بات کے بارے میں
تو بحث کرنی مشکل ہو جاتی ہے، ایک جذباتی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میرے بارے میں یہ محدث کا جو نمبر ابھی چھپا، جس میں بڑی تفصیل سے جو انہوں نے کہنا تھا کہا، پورا نمبر ہے چھاپا انہوں نے، تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس میں میرا ایک خاص جملہ جو اسی بحث میں ہے اس کو کوٹ کر کے انہوں نے کہا استغفر اللہ، دیکھیے کیسی بات انہوں نے کہہ دی ہے، اس کے بعد بھی کسی شخص کے اندر ایمان قائم رہ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ رسول اللہ سے اس کو نسبت دی ہے نا، تو بھائی آپ اپنے فہم کے بارے میں اس ابرام اور اس اصرار میں کھڑے ہیں، تو اس سے مخاطب جو ہے وہ مغلوب ہو کے بات۔ سر آج کل تو بعض بڑے اہل علم جو اہل حدیث ہیں وہ بھی امام ابو حنیفہ اور امام مالک والی بات کرتے ہیں۔ جی ضرور کرتے ہوں گے، میں نے تو جو بحث اس زمانے میں ہوئی اس کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی ضرور کرتے ہوں گے اپنی بحث میں۔ جب یہ بحث ہمارے ساتھ ہوئی تو لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، یہ میں نے بیان کیا۔ تو یہ جناب اس کا پس منظر ہے ساری بحث کا۔ 9 منٹ ہے۔ اب اس پس منظر کو میں نے بیان کر دیا تفصیل کے ساتھ، چونکہ ذرا تھوڑی سی فنی بحث ہے، پیچیدہ بحث ہے۔ ہم آگے جس میں اب اترنے والے ہیں اس کو پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے قرآن کے نسخ اور اس کی تحدید و تخصیص کا یہ مسئلہ محض سوء فہم اور قلت تدبر کا نتیجہ ہے، یعنی مسئلے پر میرا کمنٹ یہ ہے، اس طرح کا کوئی نسخ یا تحدید و تخصیص سرے سے واقعی نہیں ہوئی کہ اس سے قرآن کی یہ حیثیت کہ وہ میزان اور فرقان ہے کسی لحاظ سے مشتبہ قرار پائے۔ قرآن کے بعض اسالیب اور بعض آیات کا موقع و محل جب لوگ نہیں سمجھ پائے تو ان سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی صحیح نوعیت بھی ان پر واضح نہیں ہو سکی۔ اس طرح کی جتنی مثالیں بالعموم پیش کی جاتی ہیں ان سب کا معاملہ یہی ہے۔ ذیل میں ہم ان میں سے ایک ایک کو لے کر ان کے بارے میں اپنا نقطہ نظر وضاحت کے ساتھ بیان کیے دیتے ہیں۔ یہ میرا اس معاملے میں سٹینڈ ہے، یعنی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بحث جہاں سے پیدا ہوئی تھی وہ اصل میں ایک واقعہ تھا، واقعات کا مجموعہ تھا، تو وہ واقعہ اگر سرے سے ہوا ہی نہیں تو بحث اصل میں بنیاد میں ختم ہو گئی، ایک بات۔ اور دوسرے یہ کہ واقعہ نہ ہونے اور ان کے نزدیک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ ہے جو میں نے بیان کر دی کہ قرآن مجید ایک خاص زبان اپنی رکھتا ہے، خاص اپنا ادب رکھتا ہے، خاص طریقے سے وہ بات بیان کرتا ہے، اس میں تفحص کر کے اس کی بات سمجھنی چاہیے پہلے وہ کیا کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد حدیث بھی اپنی ایک زبان اپنا ایک پس منظر رکھتی ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جب دونوں سمجھ میں آ جائیں گی تو اصل میں وہ واقعہ ہوتا نہیں، یعنی دونوں کے سمجھنے میں غلطی لگ گئی تو ہو گیا واقعہ، اور دونوں جب سمجھ میں آ گئی تو کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ بیان ہی وہی بات پیچھے کی بحث میں دیکھ چکے ہیں کہ اگر تو بات اس آیت میں متشابہ اور تعویل کا مطلب غلط لے لیا گیا تو ساری بحث پیدا ہو گئی، اور جب وہ متشابہ اور تعویل کا مطلب درست آپ نے سمجھ لیا ساری بحث ختم ہو گئی، یعنی اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ گویا بحث یہاں بھی زبان اور اس کے اسالیب کے فہم سے پیدا ہوئی ہے، تو مسئلہ سوء فہم اور قلت تدبر کا ہے۔ تو اس میں اب جو چیزیں آگے آنی ہیں اس میں میں نے وہ سب مثالیں لے لی ہیں جن مثالوں کو عام طور پر ان 14 صدیوں میں لوگوں نے اس مسئلے میں بطور واقعہ بیان کیا ہے، اور جب ہمارے ساتھ بحث ہوئی تو اس وقت بھی یہی بیان کیا، یعنی انہوں نے یہی چیزیں تھیں جن کو سامنے رکھ دیا۔ اب بھی جب بحث و تمیز ہوتی ہے تو لوگ انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، ان میں سے ایک ایک کا ہم جائزہ لیں گے چونکہ اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ تو آپ اس بحث کے متعلق جو بات واضح نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں تھوڑی سی تاریخ بھی ہے، دوسرے لوگوں کا موقف بھی ہے، اس میں کوئی چیز ایسی ہو کہ جو کوئی غلط فہمی پیدا کر رہی ہو تو اس کے بارے میں سوالات کر لیجیے 5-7 منٹ میں، انشاءاللہ باقی بحث ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ سوال یہ ہے سر کہ اپنا جیسے چوری ہے اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، جی جی اور یہ بدکاری کی سزا صرف درے، اور درے کی بھی آپ کو پتا ہے جی کہ وہ بڑی اس نشان نہ پڑے، تو یہ بات وہ جرم کے اعتبار سے چوری جو ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ یہ بدکاری تو بہت بڑا جرم ہے۔ یہ تو ہماری اس بحث سے متعلق نہیں ہے سوال، یعنی یہ سوال تو اس بحث سے متعلق نہیں ہے۔ ایک منٹ افضال صاحب جی جس موقف پہ آپ کی فکر پہنچی ہے یہ اس دور میں بھی یہ موقف موجود تھا کہ نہیں؟ مقصد ریورس موقف بنا جو فقہا نے بھی اختیار آپ کیا۔ اس سوال کا جواب خلوت میں نہیں پوچھ سکتے نہیں ایسا نہیں ہے، جو موقف تھے وہ میں نے بیان کر دیا، یعنی جو موقف اس معاملے میں ہے وہ وہی دو ہیں، وہی چلے آ رہے ہیں اب تک، اور انہی کو لوگ عام طور پر بیان یہ امام مالک یعنی فقہا کے ہاں امام شافعی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے رجمی کے حوالے سے کہ امت میں صرف خوارج ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے، یعنی اس کی سزا کا، آیت کا، یعنی جس طرح، تو یہ ان کا کیا استدلال تھا؟ نسخ یا خوارج کا کیا استدلال تھا؟ جی
بھائی اس میں پہلے میں ایک وضاحت کر دوں، یہ کہ خوارج کی اپنی کوئی تصنیفات موجود نہیں ہے. خوارج کے موقف جو کچھ بھی بیان کیے جاتے ہیں وہ اصل میں ان کے مخالفین اپنی کتابوں میں تردید کرنے والے نقل کرتے ہیں. اب جب مخالفین تردید کرنے والے کوئی موقف نقل کرتے ہیں تو یہ مشکل ہو جاتا ہے کہنا حتمی طور پر کہ حقیقت میں ان کا موقف بھی یہی تھا. ایک تو یہ سمجھ لیجیے، ہمارے پاس اس وقت یعنی خوارج ظاہر ہے کہ ماضی کا ایک فرقہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں پیدا ہوا. پہلے مرحلے میں ان کا اختلاف سیاسی تھا، تحکیم سے آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا اختلاف پیدا ہوا جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں یہ بات طے ہو گئی کہ ہم 2 ثالث مقرر کریں گے اور وہ فیصلہ کریں، اس کو تحکیم کہتے ہیں. تو اس پر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا. تو جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ گئے یعنی خرجو چھوڑ گئے نکل گئے ان کو خوارج کہا گیا. ان کا نام بھی اسے پڑھا گیا. پہلے مرحلے میں جیسے شیعہ نقطہ نظر اصل میں سیاست سے پیدا ہوا ہے، ایسے ہی پیدا ہوا. اچھا جب ان کا ایک الگ گروہ بن گیا تو اس کے بعد قرآن مجید کی بہت سی آیات سے انہوں نے استدلال کرنا شروع کر دیا. اچھا اس استدلال میں مثال کے طور پر یہ آیت زیر بحث آ گئی کہ انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. یہ علی اور معاویہ دونوں نے جب تحکیم قبول کر لیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے حکم اللہ کی بجائے ان دونوں کا ماننا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین سے نکل گئے، دونوں ہی نکل گئے دین سے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا. یہی وہ تعویل ہے ان کی جس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور جملہ ہے کہ کلمۃ حق اریدہ بہ الباطل، یعنی آیت تو ٹھیک پڑی ہے لیکن اس سے مراد بڑی باطل لی. یعنی یہ اس زمانے میں ان کے استدلال کی نوعیت تھی. اور تھے بڑے جذباتی لوگ، اپنے زمانے کے طالبان تھے، تو اسی اسلوب میں عام طور پر مذہب دین کی بحثیں بھی کرتے تھے، اس کو پیش بھی کرتے تھے. اس میں بڑی پیچیدگیاں ہو جاتی. مثلا ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ ایک دن وہ امام ابو حنیفہ کی مجلس میں آ گئے. ان کا جو ایک بڑا مشہور آدمی ضحاک، اس کی قیادت میں کچھ 10 15 20 تھے، تو وہ آ گئے. انہوں نے آگے امام ابو حنیفہ سے کہا کہ یہ تلوار ہے، معاملہ آج فیصل کر کے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تو آپ لوگ مارنے ہی آئے ہیں تو پھر تو مار لیجیے، بات ختم ہو جائے. آگے انارکسٹ تھے نا، گلیوں بازاروں میں پھر رہے تھے اس طریقے سے، تو مار لیجیے. لیکن کیا یہ جو کچھ آپ مارنا چاہتے ہیں اس سے پہلے اتمام حجت تو کریں گے نا مجھ پر؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت ضروری ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں، آپ کے موقف میں میرے موقف میں کیا فرق ہے. وہ ذہین آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف یہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، اس سے پہلے یہ تو مسئلہ ہو جائے گا نا، میں اپنا موقف بیان کروں گا، آپ اپنا بیان کریں گے، فیصلہ کیسے ہوگا کس کا ٹھیک ہے؟ ہوگا کسی کو ثالث بنا لیتے ہیں. ان کا حضرت علی نے کیا کیا تھا. تو وہ اس کو مانے بغیر اٹھ کے چلے گئے. یہ گروہ تھا. اب ظاہر ہے کہ اس گروہ کے بارے میں یہ واقعات جی چلو. اب اس کے بعد کیا ہوا وہ دیکھیے، اسی کو یاد کیے ان حکم الا للہ، تاکہ آپ کو مسئلے کی اصل سمجھ میں آ جائے. وہاں سے انہوں نے استدلال کیا. یہ استدلال بڑھتے بڑھتے جب بہت بڑا تو اس کا جواب دینے کا ایک طریقہ یہ تھا، اس طرح کے انہوں نے 2-3 استدلالات کیے، ایک مثال دی تاکہ بات زیادہ بڑھے نا. جب یہ باتیں کی تو اس کے جواب میں ایک طریقہ یہ تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ قرآن کی آیت کا مطلب ہی غلط بیان کر رہے ہیں. اس کے جواب میں بعض لوگوں نے بعض روایتیں حدیثیں پیش کی. اب حدیثیں جب پیش کی تو وہ ایک نامعقول موقف تھا نا، حدیثیں بالکل ٹھیک تھی، وہ اس موقف کی تردید کر رہی تھی. تو بڑھتے بڑھتے ان کے ہاں لے یہاں پہنچ گئی کہ نہیں اصل قرآن ہے. یعنی اب یہ ان کے استدلال کا گویا مسئلہ بن گیا. جب یہ مسئلہ بن گیا تو وہی صورتحال پیش آئی جو آپ پیش فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. اب دوسرے لوگوں نے کہا کہ اچھا تم حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہو، اصل چیز قرآن ہے، تو اچھا بتاؤ پھر قرآن مجید میں نماز کی رکعتیں لکھی ہوئی. اچھا اس کے بعد بڑھتے بڑھتے بات جو تھی وہ رجم کی سزا کے بارے میں بھی پہنچ گئی کہ یہ قرآن میں تو نہیں ہے، وہاں تو 100 کوڑے کی سزا بیان ہوئی ہے. تو انہوں نے پھر اس کا انکار کر دیا. اب یہ بات واضح ہوگی نا کیسے انکار کیا. یعنی اصل میں انکار ایک ہوتا ہے علمی استدلال سے کرنا، ایک ہے ایک موقف قائم کرنا، پھر اس کی پچ پر جم جانا، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ نکلنا، پھر وہ انکار کر دیں. تو یہ خوارج کے بارے میں جو کچھ ہمارے ہاں موجود ہے وہ یہ ہے. لیکن میں نے وضاحت کر دی اس بات کی کہ یہ دیانت کے خلاف ہے کہ میں ان کی طرف اس موقف کو حتمی طور پر منسوب کروں، کیونکہ یہ پھر ان کا موقف میرے علم میں ہونا چاہیے نا. ان کی کوئی تصنیفات موجود نہیں ہے. ہمیں ان کے یہ سارے موقف، ان کی یہ ساری بحثیں اصل میں ان کی تردید کرنے والوں کے ہم ملتی ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ معقول بات کہتے ہیں.
جناب انشاءاللہ اگلے جمعے کو